once again, welcome back to Expresso. اور اب پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آپ کی ملاقات ہم ایک ایسی شخصیت سے کروانے والے ہیں جو کہ بیسکلی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور 2016 سے USAID کے لیے کام کر رہی ہیں اور مالی شعبے میں کام کرنے کا بھی 15 سالہ تجربہ رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اکیلے خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اسپیشلی جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے بہت زیادہ کام کری اور ہم ملاقات کرواتے ہیں. بالکل ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں ہم ان سے. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ USAID کی بڑی کوششیں ہیں اسمال اینڈ میڈیم لیولز کے اوپر فائنینشیل سپورٹ بھی کر رہی ہے مختلف خواتین کو مختلف شعبوں کے اندر تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. اس وقت ہمیں افشین شکور صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. آپ USAID پروجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو سبجیکٹس جن کا ذکر ہم نے کیا انہی کے اوپر یہ کام بھی کر رہی ہیں USAID کو لے کر. سو ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کس جانب اس سارے مشن کو یہ لے کے جانا چاہتی ہیں اور فیوچر پلانز کیا ہیں, ان سارے معاملات پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو وارم ویلکم افشین, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارلی ان دی مارننگ. اور گڈ مارننگ بھی آپ کو. ہمیں بتائیے ایک تو اپنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے, دوسرا آپ کے ایمبیشنز کے حوالے سے بتائیے اس پروجیکٹ کو لے کر ٹورڈز دی فیمیلز ان پاکستان. کیا آپ کی کوششیں اور کیسے اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں آپ؟ Thank you very much and good morning پاکستان. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ I am very delighted کہ مجھے یہ اپرچونٹی نصیب ہوئی ہے کہ میں ایکسپریس ٹی وی پہ اپنے اور USAID کے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ٹو سپورٹ وومن اینڈ وومن انٹرپرائزز آلسو ٹو سپورٹ ڈسکریمنیشن اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن اس پہ بات کر سکوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں 2016 سے USAID کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور جس شعبے میں کام کر رہی ہوں وہ اکنامک گروتھ اینڈ ایگریکلچر ہے. جس اسپیسیفک پروگرام کے بارے میں آپ نے بات کی اس میں ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہم ان کو ان کے لیے لاز پالیسیز اینڈ ریگولیشنس کی ڈیولپمنٹ میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کو مالی امداد دینے کی اور ان کے لیے ٹیکنیکل ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ بھی ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس ہم زیادہ ڈیٹیل میں تھوڑا آگے چل کے بھی بات کر سکتے ہیں if you want more details on that. ٹھیک ہو گیا. اچھا افشین, بیسیکلی ہم خواتین کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے حوالے سے جو USAID کے پروگرامز ہیں وہ تو ڈفرینٹ طور پہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن خاص طور پر اگر ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کریں اس کو کم کرنے کے لیے بیسیکلی کیا کس طرح کے پروگرامز ہیں جو ورک کر رہے ہیں اور کیا رول پلے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ہم USAID میں جب بھی پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں تو جینڈر اور جینڈر سے ریلیٹڈ ایشوز ہماری آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ لاز ہوں چاہے وہ کسی بھی اور طرح کے پروگرام ہیں وہ وومن اور گرلز کو کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں, اور ہماری یہ خاص طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان ایشوز کو اپنے پروگرام کی امپلیمنٹیشن کا حصہ بنائیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ مانیٹر کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہی جو پروجیکٹ میں رن کر رہی ہوں جس کو ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ایکٹیویٹی کہتے ہیں, اس میں آلدو یہ سارے چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کسی بھی طرح کے بزنسز کو کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں, بٹ فار ویمن اٹس ایکچولی مور ڈیفیکلٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ بینک سے لون لینا کسی بھی کاروبار کے لیے پاکستان میں مشکل ہے, مگر فار ویمن اٹس ایکچولی ٹوائس ایز ڈیفیکلٹ. ان کے لیے بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں جن کے لیے ان کے نام پہ پراپرٹی نہیں ہوتی, ان کو ان کے وہ کوئی کولیٹرل نہیں پرووائڈ کر سکتی, تو ان کے لیے ڈبل مشکل ہو جاتی ہے. تو وی میک شیور کہ فار ویمن ہم ذرا ان کو پرائیورٹائز کریں اور ان کو زیادہ اس میں معاونت حاصل ہو. اچھا, اس میں پھر اس کے دو پہلو نکل آتے ہیں نا, ایک تو جو ہمارے سسٹم کے اندر پرابلمز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور ایک اویئرنیس کا پرابلم ہے کہ خواتین کو پتا ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے لونز وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس پہ آپ نے خود SMEs کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ SMEs کو سپورٹ کر رہی ہیں فیمیلز کے حوالے سے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا, ود دیٹ اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ایگریکلچر ایز یو سیڈ, تو ایگریکلچر کا کتنا رول ہے سارے پروجیکٹ کے اندر؟ یہ تین حصے ہیں, ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا. زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو خواتین کے لیے کاروبار کرنا ہی مشکل ہے, پھر اویئرنیس. تو ہمارے پروگرام کے تحت ہمارے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ کے اندر ہم ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں جس میں ان کو ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن اور ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیک یوز کرنے کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ اس پینڈیمک میں کووڈ کے دوران میں بڑا مشکل ہو گیا تھا بزنسز کو آپریٹ کرنا, تو ایک انیشیٹو ہم نے یہ لیا کہ اس طرح کی ٹریننگ آرگنائز کی کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز
یوز کرتے ہوئے اپنے بزنسز کو, اپنے کاروبار کو فروغ دے سکیں. تو ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری گرانٹس پروگرام بھی ہے جس کے تحت ہم ان کو ڈائریکٹ فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو نہ تو گرو کر سکیں بلکہ اس میں نئی ٹیکنالوجی بھی کو بھی انٹروڈیوس کروا سکیں. جہاں تک ویمن ڈسکریمنیشن کی بات آتی ہے, میں اس اپرچونٹی کو لے کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, یہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے, گلوبل کرائسس ہے. تو اگر آپ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں 10 میں سے 6 خواتین ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں اس ڈسکریمنیشن اور وائلنس کا سامنا کرتی ہیں, چاہے وہ جسمانی ہو, ایموشنل ہو یا نفسیاتی ہو. اس طرح ایگزیکٹلی ان کو اس ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ گلوبل کرائسس ہے, نہ تو یہ صرف آپ کے گھر کی زندگی کو, معمول کو ڈسٹرب کرتا ہے, یہ پورے ملک کی اکانومی پہ امپیکٹ کرتا ہے. اچھا, آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو اکنامک کے حوالے سے آئی ہے کہ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے, اس کا ریزلٹ, اس کا امپیکٹ کس طرح سے آیا ہے, کتنے چینجز آئے ہیں رویوں کے حوالے سے, اور خواتین کو جس طرح سے ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے اویئرنیس کو لے کر؟ دیکھیے, اویئرنیس کو لے کے یہ تو obviously کوئی بھی جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ کریٹ کرتا ہے. اگر میں اوور آل یو ایس ایڈ کے معاملات میں بات کروں تو آج تک ہم نے مور دین 50,000 ویمن انٹرپرینیورس کو ٹریننگ پرووائڈ کی ہے, اور اسی طرح تقریباً 30,000 کے قریب بزنس ڈیولپمنٹ سپورٹ, جس میں تھوڑی ٹریننگ سے زیادہ بڑھ کے سپورٹ ہوتی ہے کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, اس طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی گئی ہے. مگر میرے پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے پاس 800 سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جن کے بزنسز نے بڑی سکسیس حاصل کی ہے تھرو ہماری سپورٹ کے. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بڑی ینگ خاتون کراچی سے, انہوں نے ایک آن لائن پلیٹ فارم کریٹ کیا جس میں وہ یہ کلودنگ اینڈ اپیرل ہے. سو آن لائن نہ تو صرف وہ کپڑے پرووائڈ کرتی ہیں, بٹ اس کا بڑا ایک یونیک چیز ہے, وہ الاؤ کرتی ہیں اپرچونٹی کہ آپ کے جو یوزڈ کپڑے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ کے توسط سے ان کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا انوویٹو آئیڈیا تھا. اینڈ جس خاتون کی میں بات کر رہی ہوں وہ ایکچولی بہت ینگ لڑکی, آئی تھنک ہارڈلی 23 ایئرز ایج کی وہ خاتون ہے, اور انہوں نے یہ ہماری بالکل بڑی بریلینٹ سٹوری ہے, اور ایسی کئی سٹوریز وی نو آپ کے پاس ہوں گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ہم آگے بڑھتے ہوئے, ایک تو جیسا کہ آپ نے خود بھی ایسی خواتین کا ذکر کیا, تو کیا آپ لوگ آئیڈیاز کو بھی یو ایس اے آئی ڈی فائنانس کرتا ہے جس طرح انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے, اور اگر نہیں تو جن خواتین کو آپ لوگ فائنانس کرتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو, ان کی سپورٹ کا پھر فالو اپ کیسے رکھا جاتا ہے, بیک اپ کیسے رکھا جاتا ہے, کہ ہاؤ ڈز دیٹ بزنس از ورکنگ ایکچولی؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی ہم لوگ آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارا ایک گرانٹس پروگرام ہے. اس گرانٹس میں ہم 2 طریقے کی گرانٹس دیتے ہیں. ایک تو بزنس کو بڑھانے کے لیے, سو فار ایگزامپل انہوں نے کوئی نیا پروڈکٹ لانا ہے یا کسی نئی مارکیٹ میں جانا ہے. دوسرا کہ اگر ان کا کوئی آئیڈیا ہے, کوئی بھی انوویٹو آئیڈیا ہے, تو ہمارے چیلنج فنڈ کے تھرو, اور یہ آلموسٹ ایوری کوارٹر ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں, اخباروں میں اشتہار آتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم اس کو پبلش کرتے ہیں تاکہ لوگ اپلائی کر سکیں. تو یہ ہم ان کو گرانٹ کی اپرچونٹی دیتے ہیں جس کے تھرو وہ گرانٹ حاصل کر سکتی ہیں. یہ گرانٹس کین گو اپ ٹو $150,000 ان ڈفرنٹ سیناریوز. تو یہ ہم نے آج تک آلموسٹ 98 گرانٹس ہم اوارڈ کر چکے ہیں ٹو ڈفرنٹ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. تو ایک تو طریقہ یہ ہے ہم کہ وہ اس طرح کر سکتی ہیں. ہم نے ایک اور پارٹنرشپ کی تھی جس میں ہم نے ایک اسی طرح کا ٹی وی پروگرام تھا جس میں ہم نے پارٹیسپینٹس کو الاؤ کیا تھا کہ وہ ایکچولی اپنی پچ ایک ٹی وی پروگرام پہ بھی پریزنٹ کر سکیں. تو ڈفرنٹ ایونیوز ہیں جس کے تھرو ہم یہ گرانٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مختلف طریقے سے آپ ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا افشین, اینڈ پر ایک میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنے پروگرام کے حوالے سے, جو خواتین انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں, جس طرح کی گائیڈنس آپ انہیں دے سکتی ہیں, اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے اوورآل سوسائٹی کو ایک میسج آپ ہمارے ایکسپریسو کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ڈیفینیٹلی یہ اپرچونٹی لوں گی اور میں یہ کہوں گی کہ ویمنس اکنامک امپاورمنٹ تو شاید ایک چھوٹا سا مائل سٹون یا چھوٹا سا قدم ہے وائلنس اگینسٹ ویمن اور وائلنس اگینسٹ جینڈر کو ایڈریس کرنے کے لیے. مگر اگر ہم ایک عورت کو کوئی عزت اور اس کو اس کی اکنامک امپاورمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو نہ تو ہم فیملیز کو پروگریس اور پراسپر کر سکتے ہیں, ہم پورے پاکستان کو, پوری نیشن کو پراسپر کر سکتے ہیں. اینڈ ان دی اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ اقبال کے ایک شعر سے کہ وجود
से जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरून। वाओ, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अफशीन, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आप काम कर रही हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और वो तमाम खवातीन जो आपके तवज्जुह से बहुत सारे जो के लिए स्टार्टअप्स के लेकर चल रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अब डेफिनेटली उनके लिए भी आप एक और USAID का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली आप इसी तरीके से इंस्पायर करते रहिए और जो भी आप कर सकते हैं। ऑल आवर बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस पॉइंट के ऊपर ये भी कहना बनता है कि जो लोग अपने अंदर कोई आइडियाज लेके चल रहे हैं, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, ये हो नहीं पाएगा। ब्रेक? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।